السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البصیر جل جلالہ، ہلکی سے لے کر بھاری تمام چیزوں کا دیکھنے والا۔ ابصار بصر کی جمع ہے، جس کے معنی ہے نگاہ اور دیکھنے کی قوت، اور ادراک کی معنی پا لینا، پکڑ لینا، احاطہ کر لینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس جگہ ادراک کی تفسیر احاطہ کر لینا بیان فرمائی ہے، یعنی ساری مخلوقات، جن و انس و ملائکہ اور تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر بھی اللہ جل شانہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی کہ یہ نگاہیں اور ان کا دیکھنا ان سب پر محیط ہے۔ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں مل کر بھی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہان کے سارے انسان اور جنات اور فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہوں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ بہوالا مزری، بہوالا ابن ابی حاتم۔ اور یہ خاص صفت حق جل جلالہ کی ہی ہو سکتی ہے، ورنہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی چھوٹی سے چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے کرے کو دیکھ سکتی اور نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آفتاب و ماہتاب کتنے بڑے بڑے کرے ہیں کہ زمین اور ساری دنیا کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، مگر ہر انسان بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آنکھ ان کروں کو دیکھتی ہے کہ نگاہ میں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک حادثہ ہے جس سے صرف محسوس چیزوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات پاک کو توقع، عقل و وہم کے احاطے سے بھی بالاتر ہے۔ اس کا علم اس حادثہ بصر سے کیسے حاصل ہو تو دل میں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا تیری پہچان یہی ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات غیر محدود ہیں اور انسانی حواس و عقل و خیال سب محدود چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ غیر محدود کسی محدود چیز میں نہیں سما سکتا، اسی لیے دنیا کے عقلاء و فلاسفر جنہوں نے عقلی دلائل سے خالق کائنات کا پتہ لگانے اور اس کی ذات و صفات کے ادراک کے لیے اپنی عمریں بحث و تحقیق میں صرف کیں، اور صوفیاء کرام جنہوں نے کشف و شہود کے راستے سے اس میدان کی سیاحت کی، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اس کی ذات و صفات کی حقیقت کو نہ کسی نے پایا نہ پا سکتا ہے۔ اللہ پاک کیسا بصیر ہے۔ ایک مثال ملاحظہ ہو کہ ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، درخت ہیں، لکڑیاں ہیں، پرالی پڑی ہوئی ہے، نیچے ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ اللہ عرش پر اور چیونٹی فرش پر، درمیان میں اتنے زیادہ پردے۔ اللہ جل شانہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس چیونٹی کو دیکھ رہا ہے، بلکہ فرمایا کہ اس چیونٹی کے چلنے سے ایک لکیر پڑ رہی ہے اس کے حقیر قدموں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ لکیر دیکھ رہا ہے۔ حقیر کتاب والوں نے لکھا ہے، میں نے نہیں کہا۔ کوئی بھی مخلوق حقیر نہیں ہے، سب سے حقیر کون ہے؟ میں ہوں۔ کبھی آپ چیونٹی کا پاؤں اٹھا کر دیکھیں، اس کا تو وجود ہی نظر نہیں آتا، تو وہ لکیر کیا بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلے تو مشکل سے لکیر بنے۔ وہ تو پہاڑ اور پتھر پر چل رہی ہے، لکیر بنتی ہے، مشین کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ عرش پر ہے، کہتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ رات کا اندھیرا، پھر پہاڑ کا اندھیرا، پرالی اور جنگل کا اندھیرا، چیونٹی کا اپنا اندھیرا اور اس کی کالی ٹانگوں کا بھی اندھیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے یہ لکیر بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک طرف البصیر کی طاقت، لیکن دوسری طرف عرض اقتدار اور جھوٹی سپر پاوری کا گھمنڈ ملاحظہ فرمائیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر مکمل دسترس اور دولت کی ریل پیل کے باعث امریکی حکمرانوں نے اسلامی دنیا پر قبضے کا منصوبہ بنایا ہے۔ افغانستان پر یہ لغار کہ
طالبان کی خالصتاً اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، یعنی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ختم نہیں کر سکے گی۔ البصیر وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوقات میں بصیرت اور بصارت کی دولت تقسیم کی ہے۔ انسان کو بھی اس نے اس دولت سے نوازا ہے، ساتھ ہی انسان پر کچھ قدغنیں عائد کر دی ہیں کہ آنکھ رکھنے کے باوجود بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا اور بہت سو سے منع کیا گیا ہے دیکھنے سے۔ اور دغمخ کے لکلی دی کہ آنکھ رکھنے کے باوجود بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا اور کئی چیزیں دیکھنے سے اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ مثلاً وہ مرد ہو یا عورت، اس پر پابندی عائد ہے کہ وہ اپنے غیر محرموں کی طرف نہ دیکھے تاکہ اس کے جنسی جذبات میں شیطانیت کا ہیجان برپا نہ ہو اور معاشرے میں گندگی نہ پھیلے۔ پھر نظر کی حفاظت کرنے پر اس کے لیے انعام مقرر فرمائے ہا بہوالا از اللہ کے پیارے پیارے نام۔ اللہ تعالیٰ کی صفات سمع و بصر ذاتی و لامتناہی ہے۔ سمع و بصر یہ دونوں ان صفات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی ان کی حیثیت کے مطابق عطا فرمائی ہیں، مگر انسان تو اپنے کانوں اور آنکھوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں اور ان اعضاء کے محتاج ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی صفات سمع و بصر ذاتی و لامتناہی ہے اور کسی خارجی وسائل کی محتاج نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمام صفات متعلق لامحدود اور لامتناہی ہے، جبکہ ہماری تمام صفات محدود، ناقص اور اضافی ہے اور بیرونی وسائل کی محتاج ہے۔ وہ لوگ جو اس مادی دنیا سے باہر کے حقائق کو نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، وہ صفات باری تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایسی ہیں جو مخلوقات کی ساری خصوصیات سے ماورا اور بالاتر ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے بندہ ان صفات الہیہ پر ایمان رکھنا چاہیے، خواہ ہماری ناقص سمجھ میں ان کی حقیقت آئے یا نہ آئے۔ ان صفات میں ہمارے لیے جو پیغام یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا ہے، چاہے وہ خفیہ ہو یا اعلانیہ۔ اس کے لیے کوئی چیز خفیہ نہیں، وہ انسانوں کے دلوں کے اندر موجزن جذبات اور دماغوں کے اندر پکنے والے خیالات اور وسوسوں سے بھی آگاہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ارادوں اور نیتوں سے خود ہم سے زیادہ آگاہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر پکار سنتا ہے۔ تمام بندے اگر بیک وقت انہیں اسے پکارنے میں لگے تب بھی وہ سب کی سب باتیں سن لے گا۔ اسی طرح جو کچھ اس کارخانہ عالم میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ انسانوں کی کوئی کارروائی یا کارستانی چاہے وہ کتنی ہی خفیہ ہو، اس ذات سمیع و بصیر سے ذرہ برابر میں مخفی نہیں۔ یہ بات ہر وقت یاد رکھنے کی ہے اور ان صفات کا مراقبہ گناہوں اور غفلتوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنے دل و دماغ پر یہ خیال طاری کر لیں کہ یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ وہاں سنا جا رہا ہے اور یہاں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ وہاں دیکھا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر معاصی اور جرائم، بدگمانی اور مظالم پر آمادہ ہونے کا داعیہ اگر بالکل ختم نہیں تو بہت کمزور اور مزاحمل ضرور ہو جائے گا۔ البصیر جل جلالہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ بہت باریک اور چھوٹی ہو۔ وہ رات کے وقت سخت چٹان میں رینگنے والی چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے اور وہ ساتوں زمین کے نیچے اسی طرح دیکھتا ہے جیسے ساتوں آسمانوں کے اوپر دیکھتا ہے۔ بہوالا النہج الاسماء 236/1۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نونیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بصیر ہے جو کہ کالی چیونٹی کو سخت چٹان اور پتھر کے نیچے بھی چلتا ہوا دیکھتا ہے، اور اعضاء میں پوشیدہ غذائی نالیاں بھی اس کے سامنے ظاہر ہے اور رگوں کی سفیدی بھی اس کے لیے ظاہر و باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ان خیانتوں کو بھی جانتا ہے جو گوشہ چشم سے صادر ہوتی ہے اور آنکھوں کی الٹ پلٹ سے بھی باخبر ہے۔ بہوالا النونیہ 215/2، قذافی النہج الاسماء 236/1۔ مخلوقات کو قوت بصارت البصیر جل جلالہ نے عطا فرمائی۔
اللہ رب العزت بندوں پر اپنی نعمت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، بحوالہ سورۃ البلد آیت 8 اور 9۔ اس آیت میں چند ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایسی عطا فرمائی ہے کہ خود ان کی سنت و حکمت ہی پر غور کرے تو حق تعالیٰ کی بے مثال حکمت و قدرت کا نظارہ انہی چیزوں میں کرے۔ ان میں پہلے دو آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ آنکھ کے نازک پردے، نازک شریانیں، رگیں، ان میں قدرتی روشنی، پھر آنکھ کی وضع و حیت کہ یہ نازک ترین عضو ہیں، اس کی حفاظت کا سامان خود اس کی خلقت میں کیا گیا، اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے جو خودکار مشین کی طرح جب کوئی مضر چیز سامنے آتی دکھائی دے خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جاتے ہیں۔ ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیے کہ گرد و غبار کو روک لیں، اس کے اوپر بھووں کے بال رکھے کہ اوپر سے آنے والی چیز براہ راست آنکھ میں نہ پہنچے، اس کو چہرے کے اندر اس طرح جوڑ دیا گیا کہ اوپر ہڈی سخت ہے، نیچے رخسار کی ہڈی سخت ہے، آدمی کہیں چہرے کے بل گر جائے یا اس کے چہرے پر کوئی چیز آ پڑے تو اوپر نیچے کی ہڈیاں آنکھ بچا لیں گی۔ بحوالہ معارف القرآن 751/8 آیت 8 اور 9 سورۃ البلد کی۔ علامہ عبدالصمد فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی دنیا اور آنکھوں کی قسمیں اس قدر ہیں کہ بیان میں نہیں سما سکتی۔ بعض مخلوق بے چشم ہیں مگر وہ کانوں یا آنکھوں وغیرہ سے دیکھتی ہیں۔ بچھو اپنی سماعت سے بصارت کا کام لیتا ہے جیسے سانپ بصارت سے سماعت کا کام نکالتا ہے۔ بہت سے اشراط الارض اپنے سر کے دو زاویوں سے بصارت کا کام لیتے ہیں جو مختلف طرح کے ہیں۔ البصیر جل جلالہ نے ایسی بصارتیں پیدا کر دیں جو سمندر کی تہ میں بھی دیکھ سکتی ہیں اور طبقات الارض میں بھی، تو اس سے کوئی چیز کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ ہدہد ذرا سا جانور یہ معلوم کر لیتا ہے کہ کس زمین کی تہ میں پانی ہے اور کس میں نہیں۔ تبھی سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت پڑی تھی کیونکہ فوج پیاسی تھی اور پانی ملتا نہ تھا۔ مٹی کی منوط ہے اس کی بصارت سے مانع نہیں ہوتی۔ بحوالہ شرح اسماء الحسنہ للازہری صفحہ 80۔ سب کی نگاہیں مل کر بھی البصیر جل جلالہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی ساری مخلوقات جن و انس و ملائکہ اور تمام حیوانات کی نگاہیں مل کر بھی اللہ جل شانہ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی کہ نگاہیں اس کی ذات کا احاطہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی نگاہوں کو پوری طرح دیکھتا ہے اور اس کا دیکھنا ان سب پر محیط ہے۔ اس مختصر سے آیت میں البصیر جل جلالہ کی عظیم صفت کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں مل کر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور یہ خاص صفت البصیر جل جلالہ کی ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم میں اپنے حکیمانہ اور مربیانہ طریق پر مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ آسمان اور زمین میں سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا کون مالک ہے کہ جب چاہے ان میں شنوائی اور بینائی پیدا کر دے اور جب چاہے سلب کر لے، اور کون ہے جو مردہ چیز میں سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے جیسے انسان اور جانور سے نطفہ بے جان پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو تمام کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ ان لوگوں سے سوال کریں گے تو سب کے سب یہی کہیں گے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو ان سے فرما دیں کہ پھر تم کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور باقی رکھنے والا اور ان سب کاموں کے کام میں لگانے کا انتظام کرنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر عبادت و اطاعت کا حقدار اس کے سوا کسی کو کیوں بناتے ہو۔ بحوالہ معارف القرآن 531/4۔ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے کان کی ہڈی کو سننا، آنکھ کی چربی کو دیکھنا، زبان کے گوشت کو بولنا سکھایا ہے۔ رب العالمین وہ ہے کہ سمندروں کی گہرائیاں، رات کی تاریکیاں اس کی دید کے لیے مانع نہیں، دلوں کی حالتیں اور طبائع کے اطوار سب اس کی نظر کے سامنے ہیں۔ بحوالہ شرح اسماء الحسنہ صفحہ 78 منصور پوری۔ جب انسان کے دل میں یہ استحضار ہوگا اور جس قدر اس نام مبارک کی طرف دعوت دی جائے گی تو گناہ کے تصور سے بھی انسان لرز جائے گا اور عبادت و مناجات کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ بحوالہ از اسماء حسنہ جلد اول۔ اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.